بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنی سورہ فاتحہ۔ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اپنا یہیں پہ ہی میں نے کہا نا کہ ہر چیز آپ کو سورہ فاتحہ میں ملے گی، تو وحدانیت جو اگر آپ کی زندگی میں وحدانیت ہے تو آپ کسی جوگے ہیں، کسی لائق ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں وحدانیت نہیں ہے تو آپ چاہے جانور بن جائیں، آپ جو مرضی بن جائیں، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ نے وحدانیت کا اقرار نہیں کرنا، جب آپ نے اللہ کو ہی ایک نہیں مانا، جب آپ کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، جب آپ اللہ کے ساتھ لائل نہیں ہیں، جب اللہ کے ساتھ آپ سنسیئر نہیں ہیں، تو آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد تو یہی ہے نا، ہم اپنے خالق کو پہچانیں، اپنے مالک کو پہچانیں، اندن پھر ہم کسی کام کے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کو ہی نہیں ماننا بھی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے تمام بھلائیوں اچھائیوں کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے نا، وہ پہلے اللہ ہے۔ ہماری تمام تر محبتوں کا، ہمارے اخلاص کا، جو ہماری وفاؤں کا جو سب سے زیادہ جو ڈیزرونگ ہے نا، وہ اللہ ہے۔ اللہ کے بعد پھر ماں باپ یا ہمارے جو باقی رشتے ہیں، ورنہ سب سے پہلے جو تمام تر چاہے وہ تعریف ہے، وہ محبت ہے، وہ اللہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ اللہ کے قابل ہیں۔ لیکن ہم ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، میاں بیوی ایک دوسرے سے، بچوں سے، دوستوں سے، ہر چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ ہر رشتے سے ہم لائل ہو سکتے ہیں، ہر رشتے سے ہمیں محبت ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ اللہ سے نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں بڑی محبت ہے اللہ سے، تو بھائی دیکھیں یہ محبت نہیں ہوتی۔ اب محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں کچھ کیا جائے۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، بچے ماں باپ کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے، بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے، دوست ایک دوسرے کے لیے کیا نہیں کرتے؟ ہر چیز کرتے ہیں نا، سپورٹ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہر وہ عمل کرتے ہیں جو کہ خوشی دے، یا پھر یہ ثابت کرے کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ دل سے ہیں یا آپ کی کوئی اہمیت ہے، تو ہم یہ سب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہر اللہ، وہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ انہوں نے اللہ کی ویسے قدر کی نہیں جیسے کہ کرنی چاہیے تھی، اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے، تو پھر تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے بھائی ہمیں ماننا چاہیے، ہم قبول نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی ہمیں پرواہ ہے، بٹ ہمارا جو عمل ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ تو بھائی دیکھیں آپ کے عمل میں اور آپ کے قول میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہے اللہ اب یہاں پہ ختم کر رہے ہیں ان تمام وہ جو بھی ان کے بت اور دوسرے خداؤں کا جو کانسیپٹ ہے، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو جتنے بھی عالمین ہیں وہ ان کو پالنے والا، ان کا بنانے والا ہے۔ تو تعریف کس کی؟ اللہ کی۔ اب اللہ کے علاوہ اب یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، مطلب آگے ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ اور زیادہ پڑھیں گے نا کیا کہتے ہیں قرآن پاک، تو پھر یہ اللہ کو مان لیں گے، اور مطلب مانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ بھی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارے باقی معبود بھی ہیں۔ جیسے کہ کسی کو انہوں نے بارش برسانے کا رکھا ہوا ہے، کسی کو جو ہے بارش برسانے کا معبود کہتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو رزق کا، یہ کامیابی کا، ایسے ویسے۔ تو اللہ کہہ رہے ایسا، اللہ کہہ رہے کہ نہیں، صرف اللہ کے لیے تعریف ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بلکہ الحمدللہ کے بارے میں نا حضرت علی سے جب کسی نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر میں کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتی ہوں، میں کسی کے لیے کچھ کرتی ہوں، تو اگر وہ مجھے ریوارڈ میں وہ تو مجھے تھینک یو بھی نہ کہے، یا پھر وہ شو ہی نہ کرے کہ ہاں بھائی بھلا ہو آپ کا، یا اس طرح مطلب فارمیلٹیز ہوتی ہیں نا، آپ نے مدد کی، اس طرح مطلب کوئی بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے تو ہم چلیں فارمیلٹیز تو پوری کرتے ہیں نا۔ تو اگر کوئی یہ نہ کرے تو ہم کہیں گے ہائے اللہ اس کو دیکھو یار، میں نے اتنا کر دیا اس کے لیے اور اس نے مجھے 2 لفظ شکریہ کے بھی نہیں ادا کیے۔ تو ہمیں اگر ہم کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں اچھا لگے گا، ہم یہ اگر کہیں نہیں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ یار اگلا بندہ احسان مند ہوگا۔ تو وہ اللہ یار جس نے آپ کے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے، جس نے آپ کو اتنا کچھ دیا، آپ اس کی تعریف بیان نہ کریں؟ تو اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، جب اللہ کا شکریہ ادا کی جاتا ہے۔ تو جتنی بھی اب تعریف، اب جیسے کہ ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے کسی خوبصورت چیز کو دیکھا ہو تو آپ کے دل میں اللہ کا خیال آیا، آپ نے کہا ہو کہ یار مطلب دیکھو نا اللہ نے کتنی خوبصورت چیز تخلیق کر دی ہے۔ مطلب اگر ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو ہم اسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، ہم اللہ کی نہیں کرتے۔ تو اگر ہم سورہ فاتحہ کو اچھے طریقے سے سمجھیں تو جب بھی آپ ہم نے اب سمجھ رہے ہیں نا، تو اب طے کر لیں، چلیں پہلے تو جو ہمارا وقت غفلت میں گزر گیا سو تو گزر گیا نا، تو اب جب بھی کسی خوبصورت انسان کو، کسی خوبصورت چیز کو، کسی خوبصورت جگہ کو دیکھیں تو وہ اس کا خالق اللہ ہے، تو اللہ کی حمد بیان کریں،
اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ کتنے بہترین ہیں، کتنی بہترین تخلیق کی ہے آپ نے. تو جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ تمام کی تمام، چاہے وہ کسی انسان کی، کسی چیز کی، کسی جانور کی، کسی پرندے کی، کوئی بھی نیچرل بیوٹی آپ دیکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو تعریف جو ڈیزرو کرتا ہے نا وہ اللہ کرتا ہے. ایون کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی آپ کسی انسان میں کوئی اچھائی دیکھتے ہیں، یا آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کی چلیں اس کی تو کریں، لیکن آپ یہ کہیں کہ ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا اچھا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے اچھے اخلاق دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی فلاں آپ کو نعمت دی ہے. یعنی اگر آپ کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں تو اپنی زندگی میں نا اللہ کو لے کے آئیں یار. ہم نے اپنی زندگی میں ہر چیز لے کے آ گئے ہیں، ہر چیز کو ترجیح دے دی ہے، اور دیتے دیتے اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے، میں کہتی ہوں سیکنڈ نمبر بھی نہیں کہنا چاہیے. آئی ایم سو سوری آپ لوگوں کو برا لگے، بٹ یہ حقیقت ہے یار. تو اپنی زندگی اب قرآن پاک کے ساتھ جڑ گئے ہیں نا، تو اپنی زندگی کو ایک نئے سرے سے بے شک اب آج سے شروع کریں، اور ہر چیز میں پہلے اللہ کو لے کے آئیں. اب جیسے کہ پہلی ہم آیت پڑھے ہیں تو اس میں ہمیں یہی درس مل رہا ہے کہ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا اچھا رویہ، ہر طرح کا اچھا اخلاق، محبت، وفا اللہ کے لیے ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو لے کے آنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو لٹرلی بڑا اچھا لگتا ہے کہ اللہ کی جو ہے وہ ہم تعریف بیان کریں. ان کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا دے دے نا اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ کلمہ ساری 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 دنیا سے افضل ہے. مطلب آپ دیکھ لیں کتنی بہترین ہے. اور ہم نے الحمدللہ کا نہیں چھوڑ دیا ہے. ہم نے شکوے شکایت لے لی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہوا ہے اس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہوئی اس کے شکوے شکایت ہم بہت کرتے ہیں. اور بھائی فنگر ٹپس پہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دی، بٹ آپ لوگ ان چیزوں کو گن بھی نہیں سکتے ہو. جو چیزیں جو بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو دے رکھی ہیں. تو ایک بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے اس انسان پر کہ جو الحمدللہ کہتا ہے، جس کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر بات پہ جو ہے وہ الحمدللہ کہیں. تو عالمین سے مراد عالم ہے، تو عالم صرف یہ ہمیں تو لگتا ہے نا ہم جنات انسان یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی تخلیقات ہیں ایون کہ جو نظر نہیں آتی ہمیں، یا جو خلاؤں میں، سمندروں میں، زمین کے اندر، پہاڑوں میں رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ایون کہ وہ چیزیں تو ہمیں ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے جن کا وہ مالک ہے، جن کو وہ پالتا ہے، کس طریقے سے ان کو پالتا ہے، کس طریقے سے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اتنی بڑی ذات، مطلب ہمیں نافرمانی بڑی آسانی سے ہم لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اگر ایک دفعہ ہم اللہ کو سمجھ لیں نا کہ کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں، کس ذات کے ہم نافرمان ہیں، تو میں تو کہوں گی کہ شاید اس وقت تمہارا دل کرے کہ بس زمین پھٹے اور اس میں ہم سما جائیں، اللہ کا ہم کبھی سامنا بھی نہ کرنا چاہیں اگر ہمیں احساس ہو جائے. وہی بات نا کہ نہ تو اللہ کی پرواہ ہے اور نہ اللہ کا احساس ہے ہمیں. اچھا، تو جیسے کہ آج ہم نے سورہ فاتحہ کو شروع کرنا ہے. تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ بڑی خوبصورت صورت ہے، اور یہ اتنی جامع صورت ہے. وہ جیسے ایک آتا ہے نا، جیسے وہ ہم محاورہ بولتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا. تو یہ نا یہ والا معاملہ ہے ادھر بھی، کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کے مضامین کو سمجھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ہم سمجھ لیتے ہیں، تو آگے قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. بیکاز یہی وہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ بڑی مختصر کر کے، جامع کر کے، اور بڑے حسین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہاں پہ بیان کر دیا ہے. اینڈ دین کیا ہے کہ پھر آگے وہی مضامین سورہ بقرہ میں اور باقی صورتوں میں آن ورڈ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیپلی جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. سورہ فاتحہ کے نا اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن جیسے کہ فاتحہ، تو فاتحہ کا جو مطلب ہے سورہ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، کیونکہ سب سے پہلی صورت یہی ہے، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ سے ہی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں. اور اس کو جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو کتاب بھی کہتے ہیں. میں ابھی آپ کو نام بتاتی ہوں سورہ فاتحہ کے، جب آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے نا تو سورہ فاتحہ کے یہ جتنے بھی نام ہیں یہ آپ نے لکھنے ہیں. صرف ایک یہی نام نہیں ہے باقی، بلکہ قرآن پاک کی اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو ان کے باقی بھی جو ہے وہ نام ہیں. جیسے کہ سورہ فاتحہ کا نام ہے الکتاب، سورہ الحمد، سورہ صلاۃ، اس کے بعد سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں. اور سورہ فاتحہ کا ایک نام بڑا خوبصورت ہے، اینڈ مجھے اتنا پسند ہے، اساس القرآن، کہ قرآن کی جڑ. تبھی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر سورہ فاتحہ آپ بڑے خوبصورت طریقے سے آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو جڑ یہی ہے. اگر آپ دیکھیں نا، وہ درخت یا انسان کسی کام کا نہیں ہے، وہ کھوکھلا ہے، وہ انسان بھی، وہ ہر وہ رشتہ، ہر وہ چیز جس کی کوئی جڑ نہیں ہے،
تو ابھی آپ قرآن سے جڑے ہیں نا، تو اپنی جڑوں کو مضبوط بنائیں۔ اگر آج جیسے کہ آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے، آج آپ مطلب جیسے کہ آج ہمارا بیج یا پھر ہماری جڑ کی ابتدا ہو رہی ہے، اگر کوئی بندہ آج کے دن کے لیکچر کوئی نہیں لے گا، آج وہ اپنی جڑی مضبوط نہیں کرے گا، تو یہ دیکھیے گا کہیں نہ کہیں وہ قرآن کو چھوڑ دے گا۔ جب آپ کو فرسٹ ڈے ہی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ فرسٹ ڈے ہی ایکسائٹیڈ نہیں ہیں، آپ ہیپی نہیں ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، دن پھر یہی ہونا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ سے قرآن چھوٹ جائے گا، بلکہ قرآن آپ کو چھوڑ دے گا۔ یہ تو میں کبھی کہتی ہی نہیں ہوں نا کہ کسی انسان نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کلاس چھوڑ دی، بیسکلی قرآن آپ کو چھوڑتا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یار قرآن پاک کو چھوڑنے والی؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں پسند نہیں کرتا یا جو ہمیں ساتھ نہیں رکھتا۔ تو سورہ فاتحہ کے بغیر تو ہماری نمازی جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سورت کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اور جیسے میں نے ابھی کہا نا رقیہ، تو ایک صحابی نے نا، ایک شخص تھا، اس کو نا سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو آپ نے نا یہی سورہ فاتحہ پڑھ کے نا اس پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب رسول اللہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ آپ مطلب تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی کہ پڑھ کے پھونکنے کی صورت ہے؟ آپ اس کو مطلب جیسے اب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم دوائیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں سارا، تو اگر مطلب آپ جیسے سر میں درد ہے یا کوئی بھی تکلیف ہے تو آپ ان صورتوں کو اپنے اوپر پڑھ کے پھونکیں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑا کرتے ہیں، اس میں تو کوئی مطلب کیونکہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شفا ہے، اس صورت میں شفا ہے، لیکن اگر آپ نے دل کے ساتھ توکل کے ساتھ اس چیز کو کرنا ہی نہیں ہے، تو جب آپ نے توکل ہی نہیں کرنا، آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا، تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں واقعی شفا ہے، اور یہ جو صورت ہے یہ رقیہ ہے۔ اور دوسری بات، اب ڈونٹ فرگیٹ کہ سورہ فاتحہ اساس القرآن ہے، اور اگر آپ کی جڑی مضبوط نہیں ہوگی تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پھر آپ کیسے ہیں، آپ کھوکھلے ہیں۔